अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स के डिस्कशन करेंगे। मार्केट में आज 1800 हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया, 1800 एंड देयर अबाउट पॉइंट्स। इट मींस कि जो 61,000 का लेवल है वो मार्केट में अभी ट्रेड कर रहा है, यानी कि मार्केट का क्लोजिंग टाइम हो चुका है 3:30 बजे। और हम देख रहे हैं कि कुछ जो हम सेंटिमेंट्स देख रहे हैं वो अब थोड़ा सा एक स्टार्टिंग ऑफ द वीक, एक आगाज़ जब होता है वीक का, तो उस वक्त मार्केट में पूरे वीक को समराइज करने की एक हम कह सकते हैं उम्मीद होती है। यहाँ पर ये दिखाई देता है कि इस वीक का आगाज थोड़ा सा नेगेटिव जोन में हुआ है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग एक्चुअली कि थोड़ा सा एक कॉशियस स्टांस भी देखा जा रहा है। कुछ लोग भी चाहते हैं कि वो ऑफलोड पोजीशंस करें, दे आर वेटिंग फॉर दी सर्टेनिटी, और तमाम चीज़ें हैं जो कि मार्केट पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग मार्केट में भी थोड़ा सा डिक्लाइनिंग नोट आ सकता है। ये क्यों आया है ये आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन तमाम चीज़ें जो देखी जा रही हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी हद तक इन दी इंटरिम सेटअप, और खासकर इलेक्शन के बाद जो कहा ये जा रहा था कि इलेक्शन नहीं होंगे, और बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने लास्ट वीक विटनेस की, इस वीक के आगाज़ में ही देखा जा रहा है कि तमाम चीज़ों को खैर बात कहते हुए एक अच्छी गवर्नमेंट, न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगी, और साथ साथ तमाम चीज़ें जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होना ज़रूरी है वो होंगी। डॉलर की आप उड़ान को देख सकते हैं, कोई उड़ान ऐसी दिखाई नहीं दे रही है जिसमें कहा यह जा रहा था कि 50 रुपये बढ़ जाएगा या 350 रुपये हम चले जाएंगे। अब तमाम चीज़ें इंटैक्ट दिखाई देती हैं। बिजनेसेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होने की तरफ जा रहे हैं। दिसंबर के नंबर्स और जनवरी के नंबर्स आप विटनेस करें तो एक अच्छे चेंज दिखाई देती है। एक्सपोर्ट के नंबर्स बड़े हैं, इंपोर्ट को कर्टेल किया गया है, थोड़ी सी चीज़ों को इसलिए भी मैनेज किया गया है कि अब आने वाले दिनों में बिजनेसेस को, खासकर ये पॉइंट और आइडिया यही है कि बिजनेसेस को बढ़ाया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए इकोनॉमिकली पाकिस्तान को। तो आज हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद हैं, लेकिन ओवरऑल जो एक रिकवरी नोट देखा जा रहा है मार्केट के अंदर उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ अगर ओवरव्यू देखा जाए कि मार्केट के टेक्निकल टर्म्स में स्टार्टिंग ऑफ द वीक मार्केट के आगाज़ में जो है वो एक अच्छी चीज़ थोड़ी सी आती है, तो पूरे वीक के अंदर एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो जाता है। सो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया है जाहिद लतीफ़ खान साहब ने। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, सीईओ हैं ZL की सिक्योरिटीज़ के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं नदीम रऊफ साहब, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं RCCI के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ उस्मान शौकत साहब भी मौजूद हैं, आप इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, उनको भी, आप तीनों को बल्कि वेलकम करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। मैं जाहिद साहब से पूछना चाहूँगी सर, वेरी फर्स्ट टाइम इन माय शो, सो वेरी वार्म वेलकम अगेन सर। क्या समझते हैं आप, बिजनेसेस को एक तरफ थोड़ा सा हम रखते हैं, पहले हम स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ा सा फंडामेंटल स्टॉक मार्केट, और अब यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि हमने न्यू रिकॉर्ड हाई भी बनाए हैं इस साल। पहले भी 2017 में 18 में हमने ये विटनेस किया था, स्टार्टिंग ऑफ दी 2018। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से, और थोड़ा सा स्टार्ट के अंदर अगर ब्लड बात हो जाए मंडे स्टार्टिंग ऑफ द वीक और ब्लड बात आ गया, तो क्या इन्वेस्टर्स को सेंटिमेंट्स अपने कैसे रखने चाहिए, क्योंकि मार्केट यूजुअली ड्रिवन बाय द सेंटिमेंट्स। थैंक यू वेरी मच जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने इनवाइट किया, और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने इसके ऊपर से बात शुरू की है, बिकॉज़ यूजुअली स्टॉक मार्केट को बैरोमीटर ऑफ द इकॉनमी भी समझा जाता है, और चूँकि ये एक मीडिया के ऊपर दिखाई दे रहा होता है तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसको नज़र रखते हैं, और उसके साथ मार्केट सेंटिमेंट्स का भी अंदाज़ा लगाते हैं। मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाऊंगा। बेसिकली अगर ये इस इलेक्शन से पहले जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस थे, बशमूल मेरे ब्रोकरेज हाउस के, हमारी जितनी रिसर्च रिपोर्ट्स थी उनके मुताबिक 2008 में के इलेक्शंस में, 2013 के इलेक्शन में एंड 2018 के इलेक्शन से पहले भी रैली आई कुछ परसेंटेज, और फिर पोस्ट इलेक्शन रैलीज़ आई जब एक स्टेबल गवर्नमेंट लोगों को नज़र आई, और ख्याल हुआ कि अब जो है वो कंटिन्यूस जो है इकनॉमिक पॉलिसीज़ चलेंगी। और इस दफ़ा भी हम लोगों का ये ख्याल था कि ऐसा होगा, बट अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी पैदा की है, और अनसर्टेनिटी किसी भी कारोबारी माहौल के लिए एक जहर कातल होती है। और उसने जो है वो फ्राइडे को भी मार्केट, थर्सडे को इलेक्शंस थे, फ्राइडे को भी मार्केट चलिए, जब एक न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हो रही होती है तो उस वक्त तो थोड़े से कहते हैं ना हम, एक इम्प्रॉम्प्टू चीज़ें आ रही होती हैं सामने, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि अभी आपको तमाम क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन वंस अगर क्लैरिटी आ जाए तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बिल्कुल, देखें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि इकोनॉमिकली जो है पिछले साल जून में जो भी वर्स्ट इंडिकेटर्स थे पाकिस्तान के वो हिट हो चुके थे। इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट 22% पे जा चुका था, इन्फ्लेशन हाईएस्ट जा चुकी थी,
اور اس کے بعد ڈالر کے آپ نے دیکھا تھا کہ وہ 300 روپیز بھی کراس کر چکا تھا. لیکن اس کے بعد کنٹینیوسلی پچھلے 6-7 ماہ سے جو میئرز لیے گئے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف سے, اور آئی ایم ایف نے اپنا پروگرام ریزیوم کیا اور 2 انسٹالمنٹس بھی دیں, تو اس نے بہت جو ہے فیل گڈ فیکٹر پیدا کیا, اور جس کے بعد سے اسٹاک مارکیٹ بھی امپروو ہونا شروع ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اکنامکلی جو ہے وہ ورسٹ از اوور. Uncertainty is still there. Uncertainty needs to be resolved immediately. اور جو ہی وہ انسرٹنٹی ختم ہوتی ہے, جو بھی گورنمنٹ بننی ہے کولیشن کے ساتھ, جس طرح سے بھی بننی ہے, وہ بن جائے اور وہ اپنی پوری اکنامک ٹیم کا تعارف کروا دیں کہ جی یہ ہماری اکنامک ٹیم ہے اور ہم یہ میئرز کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو آپ بلیو کریں گے کہ مارکیٹ بھی امپروو ہو جائے گی, اور سینٹیمنٹس جو ہیں بزنس سینٹیمنٹس بھی امپروو ہونا شروع ہو جائیں گے. فی الحال انسرٹنٹی کی وجہ سے ہماری اسٹاک مارکیٹ بھی بہت خراب ہو رہی ہے, اور مارکیٹ سینٹیمنٹس بھی خراب ہو رہے ہیں. رائٹ, آپ نے ڈیٹیل بتائی ہے, لیکن تھوڑی سی ہم کہہ سکیں گے پیسمسٹک آپ نے اپروچ کو زیادہ پرسو کیا ہے. نہیں, میں نے پیسمسٹک نہیں کیا, میں سوری آپ کو کلیئر کر دوں. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ چونکہ اس وقت انسرٹنٹی ہے کیونکہ گورنمنٹ فارم نہیں ہو رہی. آپ کو پتا مذاکرات جو ہی کلیئرٹی آئے گی, اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ چونکہ ورسٹ جو ہونے تھے ہو گئے, اب ریکوری کی طرف ہیں. آپ نے دیکھا ہمارے پاکستان کے انٹرنیشنل بانڈز جو تھے انہوں نے پچھلے 6 مہینے میں ریلی کی, اسٹاک مارکیٹ نے ریلی کی, یہ سب انڈیکیٹرز گڈ تھے. تو یہ وقتی طور پہ ایک تھوڑا سا ٹائم آیا ہے, اینڈ وی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ انسرٹنٹی کا ٹائم ختم ہو اور دوبارہ ریکوری کی طرف چیزیں شروع ہوں. میں ندیم صاحب سے پوچھتی ہوں. ندیم صاحب, انہوں نے کلیئرٹی تو دے دی ہے اور بالکل صحیح کلیئرٹی دی ہے, واقعی یہی سینٹیمنٹس دکھائی دیتے ہیں, بٹ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے ذکر کیا تھوڑا سا انٹرسٹ ریٹ کا, تو میں تھوڑا سا اس کا پاسٹ بتاتی چلوں کہ ایک وقت تھا کہ ہمارے پاس انفلیشن کے نمبرز کبھی آگے نہیں پڑتے, 10%, 15% مور دین انف. اس بار ہسٹورک ہائی, یعنی کہ 76 ایئرز میں فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری 38% انفلیشن جاتی ہے. اس کو کرٹیل کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جاتا ہے, وہ بھی ویری فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری 22% کر دیا جاتا ہے. جون کے اندر 22% انٹرسٹ ریٹ کیا جاتا ہے. ہم ڈیفالٹ کے وہ جو کہہ رہے تھے خطرات ہوتے ہیں, لوگ بڑا ایک جن کو ہنسی اڑانی ہے وہ تو اڑائیں گے, لیکن ہمارے پاس جو آپشنس تھے بیسٹ آپشنس لیے گئے. جون میں 22% انٹرسٹ ریٹ کیا گیا, آلدو انفلیشن کے نمبرز کم ہوئے, 38% سے 28% آ گئے. 22% انفلیشن کے ساتھ 28% انفلیشن کے ساتھ 22% انٹرسٹ ریٹ کو کنٹینیو کیا گیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں, جب اتنے کم آ گئے تو کتنے چانسز بڑھ جاتے ہیں؟ پھر ہمارے پاس جو تمام ایک نمبرز ہیں, بلز کے پوائنٹ آف ویو سے جو نمبرز آتے ہیں, اس میں بھی ہمارے پاس بہت چانسز تھے کہ ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ اس بار کم ہو جاتا ہے, لیکن نہیں کیا گیا. پورے 6 مہینے تک, آئی گیس کہ 6 منتھ ہے یہ, کہ اس میں انٹرسٹ ریٹ سیم رکھے گئے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے آگے آنے والے دنوں میں اس کا ٹرینڈ کیا ہوگا؟ اور بزنس کمیونٹی کی بارہا ڈیمانڈ یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا جائے. اگر کسی بھی ملک میں بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے تو یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ کم ہونا چاہیے. واٹس یور ٹیک آن؟ تھینک یو ویری مچ نتاشا. بالکل آپ نے رائٹفلی ٹھیک بات کی. ابھی جس طرح زاہد صاحب بھی فرما رہے تھے کہ وی آر ایٹ دا ہائیسٹ ایٹ دا مومنٹ. جو ہماری اس وقت جو صورتحال ہے اکنامک, جو ہم ورسٹ سینیریو کر سکتے تھے, انٹرسٹ ریٹ کی طرح آپ نے بات کی 22%, میرا خیال ہے اس سے زیادہ ابھی تک ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے. اب آگے آنے والا جو سینیریو جس پہ آپ بات کر رہی ہیں, جو ہمیں نظر آ رہا ہے, آئی تھنک لاٹ آف گڈ تھنگز آر ان دا پائپ لائن اینڈ جو ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جس طرح آپ کی جو انٹرم سیٹ اپ چلا اس میں بہت ساری ہوپس ڈیولپ ہوئیں. اب ان ہوپس میں آپ جو میجر ایلیمنٹس تھے وہ آپ ذرا دیکھیں, اس میں 2-3 چیزیں جو بہت زیادہ گورنمنٹ نے جو انٹرم سیٹ اپ میں کی گئیں. ایک تو یہ کہ آپ کا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلا گیا. مطلب کوئی بھی آپ سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیں, جو آپ کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, چیمبرز ہیں یا اس سے ریلیٹڈ آپ کی ایسوسیشنز ہیں, ان کو ساتھ میں لا کے چلا گیا. دوسرا یہ کہ آپ کی جو اکنامک پالیسیز ہے وہ اس کو بڑا اسٹیبل طریقے سے لے کے گیا. آپ کا ڈالر کا دیکھیں, باقی نو ڈاؤٹ بہت لمبے پیریڈ کے لیے ہم نے 22% رکھا, بٹ اس سے ایک اسٹیبلٹی آئی, اس سے کچھ چیزیں بہتر ہوئیں اکنامکلی. انفلیشن ڈیفینیٹلی آپ کی اس وقت ہائیسٹ پہ ہے, بٹ اس کا ان دا لانگ ٹرم دیکھیں تو اس کے ایڈوانٹیجز ہیں. اب اگر ہم آگے آنے والے ٹائم کی بات کریں کہ بھی ڈیفینیٹلی وہ جو ایک بفر زون تھا بفور الیکشن اینڈ امیجیٹلی آفٹر دا الیکشن, وہ اب ہم اس سے گزر رہے ہیں. امیجیٹلی آفٹر دا الیکشن جو ایک امیدیں تھیں کہ جی ایک کلیئر کٹ میجورٹی کسی پارٹی کو ملے گی اور ہم ایک آگے کی طرف چلیں گے, مگر وہ اب صورتحال نہیں ہے. دس از ویری مچ آن ایویڈنٹ ہے کہ کولیشن گورنمنٹ ول بی فارمڈ ٹو رن دا کنٹری.
جب آپ کولیشن گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں اور ہم جب دو بڑی پارٹیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا جو مینیفیسٹو ہے ایک ایسٹ پہ اور ایک ویسٹ پہ، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب آپ اکٹھے بیٹھیں گے تو آپ کی کامن ایجنڈا، اینڈ کامن ایجنڈا از SOS از یور اکانومی، کہ آپ کو فوری طور پہ ایک ایمرجنسی اکانومک جو ایمرجنسی ہے وہ لاگو کرنی ہے، آپ کو انڈسٹریل پالیسی دینی ہے، آپ کو ایسے میجرز کرنے آتے ساتھ کہ آپ کا جو انویسٹر ہے باہر سے وہ بھی اس کو کانفیڈنس ملے، کیونکہ ابھی جو صورتحال ہے ڈیفینیٹلی ایک غیر یقینی صورتحال ہے ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس غیر یقینی صورتحال میں ہمارا سب سے بڑا جو سفر کرتی ہے ہماری اسٹاک ایکسچینج سفر کرتی ہے، ہمارے جو سر ایک انویسٹرز ہیں۔ ہفتے کے اندر غیر یقینی نہیں کہہ سکتے، ابھی بہت ساری چیزیں سامنے آنی ہیں، ہم نے اس سے پہلے تو ہائیسٹ لیولز بھی نہیں دیکھے تھے، ابھی بھی ہم 61,000 کے لیول پر ہیں، تو پچھلے 2 سالوں میں 3 سالوں میں تو ہم 49,000 کے لیول سے بھی آگے نہیں بڑھے تھے، تو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ وی آر پاسنگ تھرو دیٹ بفر زون جو ایک الیکشن کے فوراً بعد کا ہوتا ہے، تو وی آر ہوپنگ کہ جی آنے والا جو ٹائم ہے جو گورنمنٹ آئے گی وہ کوئی ایسی پالیسیز دے گی، مطلب بزنس فرینڈلی پالیسیز اور انڈسٹریلائزیشن، دیٹ از دی کی ٹو سکسیس۔ آپ کی ایکسپورٹس ہیں، ہمیں نان کنونشنل ایکسپورٹس کی طرف جانا پڑے گا۔ آپ اگر GSP+ کی بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے 150+ آئٹمز ہیں جو GSP+ میں، اور ہم کتنے پہ کام کر رہے ہیں؟ 2 سے 3 رائٹ۔ پہ۔ چلے میں بزنس کے اوپر ہی بات کروں گی، آپ سے میں نے پالیسی کے حوالے سے پوچھا، سر سے میں نے اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے پوچھا، میں عثمان صاحب کا ٹیک چاہتی ہوں۔ سر عثمان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، ایک طرف ہے ہماری انٹرسٹ ریٹ 22%، ایک طرف ہماری مارکیٹ کو ہم سیٹ اسائڈ، اب بات ہو رہی ہے بزنسز کی، اب ہمیں بزنسز کو فردر ایک کہتے ہیں نا کہ بڑھانے کی بات کرنی ہے۔ ایز یو آر فائنینشیل اینالسٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فارمولا جو ہمارے لیے ایک پالیسی ٹائٹننگ کا ہمیشہ کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ جتنے بھی اکانومیز ہم دیکھتے ہیں ان میں جب ایشوز آنے لگتے ہیں یا انفلیشن کے نمبرز بڑھنے لگتے ہیں، انفلیشن ہیٹ اپ ہونے لگتی ہے، یا پالیسی ریٹ بڑھا دیتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فارمولا ہمارے لیے رائٹ ہے؟ کیونکہ سب لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے، 50% کا چانس ہے، تو آپ کا کیا ٹیک ہے کہ یہ جو ایک فلیکسیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی پالیسی ایزنگ فوری طور پہ کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ بزنسز گروتھ کے لیے ہمیں فرینڈلی انوائرمنٹ کیسے جنریٹ کرنا چاہیے؟ جی تھینک یو نتاشا فار ہیونگ می آن دا شو، اینڈ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ آپ نے ہمیں مدعو کیا۔ فرسٹ آف آل دیکھیں، میں ایک پالیسی اسٹینڈ پوائنٹ سے بات کروں گا کہ انفلیشن چونکہ ہماری ایک ہائیسٹ لیول پہ پرسسٹ کر رہی تھی، لہٰذا انٹرسٹ ریٹ کو بھی ہائر رہنا ضروری تھا اس انفلیشن کو ان چیک رکھنے کے لیے۔ ڈیمانڈ کو کول ڈاؤن کرنا یا اکانومی کو جو آپ کہتے ہیں کول آف کرنا اس وقت بہت ضروری تھا، بیکاز ایک جو کانسیپٹ ہوتا ہے گروئنگ ٹو فاسٹ، جو ہم نے لاسٹ گورنمنٹ میں بھی سنا، وہ فنومینا کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ نیسسری تھا۔ آئی تھنک اب کریکشن ہونی شروع ہو گئی ہے، اور آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، اسٹاک مارکیٹ از اے پیرامیٹر، ایوری investor confidence that booster that we can give needs to be taken, but I think اب foreign investors FDI اور ملک میں ایک انویسٹر کانفیڈنس ماحول کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جو آئی بلیو کافی حد تک شروع ہو چکا ہے۔ ہم نے SIFC کو دیکھا جنہوں نے کیئر ٹیکر میں کام کیا، اور آئی وڈ commend the work that they have done. کئی چیزیں انفارچونیٹلی نتاشا ہماری سیاسی تالیاں بجانے کے لیے کی جاتی ہیں، ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے، بزنسز کچھ اور مانگتے ہیں، لیکن پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ کچھ اور ہوتی ہے۔ SIFC نے اس کو کاؤنٹر کیا اور کئی اسٹیک ہولڈرز کی پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ اب آپ پہلے والے انویسٹرز کو کانفیڈنس دیں گے تو نئی انویسٹمنٹ آئے گی نا۔ آپ کی پچھلی انویسٹمنٹس ہی اگر ایٹ اسٹیک ہیں تو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ نیا انویسٹر آپ کے پاس آئے گا؟ فار ایگزامپل میں ایک بات کروں کراچی الیکٹرک کی، فار دا لانگسٹ ٹائم شنگھائی الیکٹرک نے $2 بلین کی بڈ دی ہوئی تھی۔ اب ایک فورن انویسٹر آ رہا تھا نا آپ کے پاس شنگھائی الیکٹرک کی فارم میں، کیوں نہیں ہو پا رہا تھا؟ ڈیو ٹو ریگولیٹری ہرڈلز، ان پاپولر ڈیسیجنس تھے، گورنمنٹس نہیں لے پا رہی تھی۔ فائنلی SIFC نے اس کو ریزالو کیا، اور اب فائنلی وہ مرجر کا اب جو ہے نیکسٹ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں ریزالو کی ہیں، اس کے اوپر بات بہت کروں گی اچھا۔ میں آگے۔ فارماسیوٹیکلس کی ہمارا تعلق ہے، میں بات کروں، آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ بہت ملٹی نیشنلز ملک سے چلی گئیں، میجورٹی ملٹی نیشنلز اس ملک سے فارماسیوٹیکلز میں ایگزٹ کر گئیں۔ ہم نے دواؤں کی شارٹیج دیکھی، ڈرگ شارٹیجز، وائی؟ بیکاز کاسٹ بہت بڑھ گئی تھی، اور ہمارا ایک بہت درینہ مطالبہ تھا کہ جس طرح دنیا میں پرائس ڈی ریگولیٹڈ ہے، آپ نیسسری میڈیسنز کو ریگولیٹ ضرور کیجئے، وہ 200 سے 300 ہیں، باقیوں کو ڈی ریگولیٹ، لیٹ دی مارکیٹ فورسز ڈیسائڈ، اینڈ ہینس وی ور سیئنگ شارٹیجز آف ڈرگز لائک پیناڈول جو ہمیں لاسٹ ایئر نہیں مل پائی۔ تو وہ
بھی ریسنٹلی لاسٹ ویک ایک بہت خوشائند بات ہے کہ انہوں نے ڈی ریگولیٹ کر دیا پرائسز کو اور ایک بہت سپورٹ دی گئی ہے ٹو دا انڈسٹری. تو اگر میں پاور سیکٹر کی بات کروں, ہیلتھ کیئر سیکٹر کی بات کروں, بہت اچھی خبریں آئی ہیں ایس آئی ایف سی کی طرف سے, اینڈ آئی بلیو دس شوڈ کیری آن ٹو بوسٹ دا انویسٹر کانفیڈنس. ایس آئی ایف سی کا ذکر کیا, میں زاہد صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. زاہد صاحب, ایک طرف ایس آئی ایف سی فنومنل جاب, جب سے ہم نے اگست سے ٹل ابھی اب ہم دیکھ رہے ہیں چیزوں کو بہتر سے بہترین ہوتے ہوئے, چاہے وہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بات کریں یا وہ ان پاپولر ڈیسیجنس کی بات کریں جو ان ایکسپیکٹڈ تھے اور جن کے بارے میں سوچنا بھی شاید ممکن نہیں تھا کہ یہ ہو بھی سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں زاہد صاحب, ایک طرف انہوں نے یہ بات کی اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس انٹرم سیٹ اپ کی ایک بہت ہی فنومنل ٹیم موجود تھی, فائنانس ٹیم, ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ اینڈ آل, سب یہ موجود ابھی تک. انہوں نے بہت زیادہ ایک کہتے ہیں نا چیلنج وہ ہائی کر دیا ہے سب کے لیے, یا ایک اپنے حساب سے جو اپنا مارک ہے وہ بہت اپ کر دیا ہے. تو بہت مشکل ہوگا نیو گورنمنٹ کے لیے کہ اس چیزوں کو بھی دیکھنا, کیونکہ بزنس کمیونٹی واز ویری فرینڈلی کہ ہاں یہ کامرس منسٹر ٹھیک ہے, یہ چیزیں تو جو ایک کہتے ہیں نا رائٹ مین فار دی رائٹ جاب, وہاں پہ یہ ہر شخصیت موجود تھی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ کے لیے ایسے سوچنا کہ اگر ہمارے پاس ڈیٹ کے ایشوز ہیں تو آپ نے سکوک بانڈ لانچ کر دیا مارکیٹ کے اندر, مارکیٹ میں پی ایس ایکس نے اس کو ہولڈ کیا, بہت سارے ایسے ڈیسیجن جو کہ ایک سمجھ بوجھ کے بعد ہی کیے جاتے ہیں, یا پالیسی میکرز جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایکچولی پالیسی کیا بنانی ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. دیکھیں دیر ور مینی تھنگس. ایک ایس آئی ایف سی کے انڈر جو ہے ریفائنری پالیسی فار ایئرز اینڈ ایئرز پینڈنگ پڑی ہوئی تھی. ریفائنری پالیسی کے اوپر یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس پہ بہت سیریسلی کام کر رہا تھا. آپ کو یہ پتہ ہے کہ سعودی عرب والے جو ہیں وہ جو انویسٹمنٹ لانا چاہ رہے تھے ریفائنری کے حوالے سے, وہ ریفائنری پالیسی کی وجہ سے رکی ہوئی ہے. اس کے بعد سرکولر ڈیٹ از ویری امپورٹنٹ. ریفائنری پالیسی تو آ گئی نا اب, نہیں وہ ابھی بھی اس میں فائنل چیزیں نہیں ہوئیں. پھر اس کے بعد اچھا ایک وقت تھا کہ ریفائنری پالیسی کے لیے بھی تھرسڈے کو بولا جاتا تھا, ہر تھرسڈے کو کیا آ رہی ہے وہ, لیکن نہیں آتی تھی. 2019 سے ہم ویٹ کر رہے ہیں, سالوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے. سرکولر ڈیٹ کی ریزولوشن کے لیے بھی انہوں نے پورا فارمولا بنا لیا تھا, آئی ایم ایف کو بھیج دیا, لیکن آئی ایم ایف نے کہہ دیا اب نئی گورنمنٹ آئے گی تو ہم ان کے ساتھ یہ معاملہ طے کرے گی. یہ بھی الیکشن سے ایک دن پہلے کی چونکہ خبر آ گئی, اس نے بھی مارکیٹ کے اندر ایک سینٹیمنٹس کو خراب کیا. پھر اس کے بعد پرائیویٹائزیشن پروسیس وہ جو ہے بمشکل, آپ ٹیرف کی بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے. ہوا یہ تھا کہ یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کے اندر یہ بڑی کمپنیز ہیں, او جی ڈی سی ایل, پی پی ایل, پی ایس او, وہ ایک دوسرے کے پیسے دینے ہیں. جی جی, تو اس میں یہ ایک فارمولا بنایا تھا کہ اس کے اندر میجر شیئر ہولڈنگ گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے, اور ان کمپنیز کو ڈیویڈنڈ جب یہ دے دیں گی تو وہ پیسے 85% واپس گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس آ جائیں گے. لیکن اسی وجہ سے وہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 1.2 ٹریلین کا ختم ہو جائے گا. اور اس کے اوپر اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے آئی ایم ایف کو خاصی حد تک کنونس کر لیا ہوا ہے, 99% رپورٹڈلی کنونس کر لیا ہوا ہے. بٹ انہوں نے اس کو نیکسٹ گورنمنٹ پہ پینڈ کر دیا. پھر پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن منسٹر نے ایک ٹاسک پی آئی اے کے حوالے سے بڑا سیریسلی لیا ہوا تھا, وہ بھی آلموسٹ ڈن ہو گیا. پھر اس کے بعد فائنانس منسٹر نے ایف بی آر کی ریسٹرکشن کرنے کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کی. سپٹمبر انہوں نے پریس بریفنگ بھی دی تھی, ٹھیک ہے. پھر وہ آخری دنوں میں ای سی پی نے روک دیا, ای سی پی سے انہوں نے بات چیت کی تو وہ کورٹ نے روک دیا. سو دیر آر باٹل نیکس, اور یہ چیزیں ہمارے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایس آئی ایف سی جو ہے وہ جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی, بھلے وہ کولیشن گورنمنٹ ہو, لیکن وہ پالیسیز کو لے کے ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم کے اندر وہ لے کے چلیں گے, جو ہمارے لیے ایک بہت رے آف ہوپ ہے. تو ظاہر صاحب جب 2023 کا آغاز ہوا تھا بڑا چیلنجنگ نوٹ پہ ہوا, فلڈ بھی تھے, پریشانیاں بھی بڑی تھیں, مشکلات بڑی تھیں, لیکن پھر جب 2023 کا اینڈ ہوا وہ بڑا ایک پازیٹیو نوٹ پہ تھا. ہماری ایکسپورٹ کے نمبر بڑھ گئے, امپورٹ کم ہو گئی, 25% ایکسپورٹ بڑھ گئی, 12% امپورٹ, بہت ساری چیزیں تھیں مل ملا کے ایک اچھے نمبر جنریٹ ہوئے. اکنامک انڈیکیٹرز جو ہے نا وہ پچھلے 6-7 ماہ سے مسلسل امپروومنٹ سائٹ پہ ہیں. ہماری کاٹن پروڈکشن اس دفعہ جو ہے پچھلے کئی سالوں سے زیادہ اچھی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہماری رائس ریکارڈ ہوئی ہے, رائس کی پروڈکشن اینڈ ایکسپورٹ. ایگزیکٹ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے فوڈ آئٹمس کے اوپر بھی بہت زیادہ امپورٹ کا بل کی وجہ سے ایکسچیکر کے اوپر بڑا فرق پڑتا ہے. دیز آر امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس. آپ نے اسٹاک مارکیٹ سے بات شروع کی تھی اپنے پروگرام کے آغاز میں, تو چونکہ ایک تھوڑی سی غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی, آئی ایم ایف نے بھی چیزیں روک دیں. اب آپ کو پتہ ہے تھرڈ ٹرانچ کے لیے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں. ایس بی ارینجمنٹ کا ٹھیک ہے نا, ایس بی آئی کا جو لاسٹ ہے $1.1 بلین کا,
اس کے بعد جون سے پہلے ایک لانگ ٹرم پروگرام جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ وہ بھی ڈیل کرنا ہے. تو آئی ایم ایف نے کہا جی کہ نئی الیکٹڈ گورنمنٹ کرے گی. سو دیز آر دا تھنگس, دیٹس وائی وی آر ڈیسپریٹلی لوکنگ فارورڈ for whatever the outcome is for the formation of the new government. اچھا, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ندیم صاحب کہ جیسے کہ کنونسنگ پاور دیکھا جائے تو آئی ایم ایف کو سیٹسفائی کرنا, اس ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیم جو فائنانس ٹیم ہے اس نے بہت اچھے طریقے سے آئی ایم ایف کو سیٹسفائی کیا. سیٹسفائی تو ایک کہتے ہیں انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا آئی ایم ایف نے کہ آپ نے بڑا اچھا ساری چیزیں کی ہیں اور سارے میجرز صحیح لیے ہیں, ٹائم دی. پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اسی پہ بھی کرنا چاہوں گی کہ ایک طرف ہمارے پاس آئی ایم ایف کی شرائط بھی ہیں, کنڈیشنالٹیز بھی ہیں جس سے ہم نہیں جا سکتے, لیکن وہ ایس بی اے کی صرف ایک لاسٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹپ پہ ہیں. وہ ختم ہو جاتا ہے 9 مہینے کا ہمارا جو یہ پروگرام تھا ایس بی اے کا, تو پھر اس کے بعد ہمیں نئے پروگرام میں جانا ہی ہوگا کیونکہ ہمارے پاس اگین آنے والے دنوں میں سرکولر ڈیٹ کے پوائنٹ آف ویو یا جو ہمارے پاس رول اوور کروانے کے آپشنس ہیں وہ بہت کم ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 87 ایس او ایز بلیڈنگ اور اس کے ساتھ پھر یہ تمام اس کاروان کو لے کے چلنا, فائنینشیل جو ٹیم آئے گی اس کے لیے کیا مشکلات ہوں گی اور وہ کیسے پھر اس چیز کو ہینڈل کرے گی؟ نتاشا, یہ تو ہم پچھلے مطلب کئی دہائیوں سے سنتے آ رہے ہیں اور انفارچونیٹلی ہمارا جو میجر چنک ہے, ہمارا جو میجر سارا ریونیو ہے وہ جا ہی ادھر رہا ہے. اب جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ بھی بالکل لاسٹ اسٹیپ پہ ہے آپ کا پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن, تو آئی تھنک یہ جو ہارڈ ڈیسیجنز ہیں وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو لینے پڑیں گے. ہمارے یہاں پیچھے صرف یہ انہی ایجنسی ہے نا, پی آئی اے واز آن دی لاسٹ ٹپ بٹ اٹ از جسٹ ٹپ آف دی آئس برگ, بہت کچھ باقی ہے, بٹ ایٹ لیسٹ وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. دیکھیں ابھی بہت سارے آپ کے اتنے ادارے ہیں, آپ کے اسٹیل مل ہے, آپ کے ریلوے ہے اور بہت سارے ایسے ادارے جنہیں آپ نے خود بتایا ابو 80. سو یہ جب تک ہم ڈیسیجنس نہیں لیں گے ہم نہیں چھوڑ سکتے کہ جی اگلی کوئی ایسا سیٹ اپ آئے گا. دیکھنا پڑے گا کہ جو یہ گورنمنٹ فارم ہو رہی ہے یہ پاپولر ڈیسیجنس, یو نو دیر از اے ووٹ بینک, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. دیکھیں اس میں پھر وہی جو سا نا ایس آئی ایف سی کا رول ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ بہت ایویڈنٹ ہے کیونکہ ایک جو باڈی بنی ہے اس نے ہی اس کو پھر امپلیمنٹ کروانا ہے, کیونکہ یہ جب تک نہیں اپنا فٹ ڈاؤن کریں گے تو پھر چیزیں اس طرح چلتی رہیں گی جس طرح ہم چل رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے. تو یہ تو مطلب کہ ہر حالت میں ہمیں اس کو ڈیسیجن لینا ہی لینا ہے اور اس سائڈ پہ جانا ہے, کیونکہ آپ جب تک ان کو پرائیویٹائز نہیں کریں گے اس طرح کی. اب آپ جس طرح آپ نے بات کی کہ جی پولیٹیکل پارٹیز, اب پولیٹیکل پارٹیز کا مسئلہ کیا ہے کہ انہی کے لوگ جو ان سے ہیں وہ سارے ان کو بلیڈ آؤٹ کر رہے ہیں, جتنے بھی آپ کے اسٹیٹ اون ادارے ہیں. تو وہ مطلب آپ پی آئی اے دیکھ لیں, آپ ریلوے دیکھ لیں, بہت ساری چیزیں ہیں. کینسر پیشنٹ کو بھی ٹریٹ کرنے کے لیے اس کو کیمو دینا پڑتا ہے, تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. میں سمجھ سکتی ہوں. عثمان صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہمارے یہ انڈیکیٹرز ہیں, آلدو زاہد صاحب نے کہا کہ اب جو پچھلے 6 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں تمام انڈیکیٹرز جو ہیں وہ اچھا ایک پرفارم کر رہے ہیں, ایک اچھے پازیٹیو انڈیکیٹرز ہم دیکھ رہے ہیں. ہمیں بزنسز بڑھانے ہیں اور بزنسز جیسے ندیم صاحب نے اسٹارٹنگ آف دی کامنٹ بات کی تھی انٹروڈکٹری کامنٹ میں اپنے, کہ ہمیں انکنونشنل چیزوں کو سامنے لانا پڑے گا, وہ پروڈکٹ سامنے لانی پڑیں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے پاس جو چیزیں جاتی ہیں تھرو آؤٹ, اگر ہم رائس پروڈکٹس کی بات ہے, فوڈ آئٹمس کی بات کریں تو وہ کافی سارے ہمارے پاس نا یو نو کنونشنل بھی ہیں, بائی پروڈکٹس نہیں ہیں, ہم ویلیو ایڈیشن کی طرف کم جاتے ہیں. اس کے بارے میں پلیز بتائیے گا, اور خاص کر فارماسیوٹیکل کو پلیز اس کو بھی ڈسکس کیجیے گا. یس ایبسلیوٹلی, آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ اب ہمیں ان نان کنونشنل ایکسپورٹس کو ٹیپ کرنا پڑے گا. سب سے پہلے میرے خیال میں ہمیں جو ایک بات ہم نے لاسٹ ایئر کی تھی چارٹر فار اکانومی کی, آئی تھنک اس وقت تمام اسٹیک ہولڈرس کو, جس پہ ایس آئی ایف سی کا ایک بہت بڑا رول ہے, کہ بیٹھ کے ایک چارٹر فار اکانومی بنا لیں اور اس میں چاک آؤٹ کریں 10 to 15 economic sectors which we believe ہمیں آگے لے جا سکتے ہیں in the coming decade. اس میں جو نان کنونشنل سیکٹرز ہیں obviously ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, جس میں آپ کے ٹیکسٹائل, لیدر, سو آن سو فورتھ, یہ سیکٹرز ہیں. بٹ نان کنونشنل جیسا آپ نے کہا ایگریکلچر میں بھی بہت روم ہے ہمارے پاس, وی آر این ایگریکلچر کنٹری, یٹ اگر آپ ہماری ایگریکلچر ایکسپورٹس دیکھیں تو دے آر ناٹ ویئر دے شوڈ بی. ہم لوگ ویلیو ایڈیشن وہاں نہیں کر رہے. ہماری فارماسیوٹیکلس کی آپ نے بات کی, ہم لوگ اس وقت فارماسیوٹیکلس میں بہت آگے جا سکتے ہیں پرووائڈیڈ یہ پرائسنگ کے میٹرز ریزالو ہوں, جو الحمدللہ ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹیکنالوجیکل انوویشنس کی طرف جانا ہے, R&D کی طرف جانا ہے, جو اس ملک میں اب ایک نیڈ بن گئی, ناٹ اونلی فار دا ڈومیسٹک انڈسٹری ایز ویل ایز فار دی ایکسپورٹس. بایو ٹیک میں بہت کام ہو سکتا ہے. بایو ٹیک ایک بہت بڑا ابھرتا ہوا, ہم نے کووڈ میں دیکھا ویکسینس کی ضرورت پڑی, بایولوجیکلس کی ضرورت پڑی, اور اب کنٹریز کے لیے وہ لائک اے سیکنڈ لائن آف ڈیفینس آفٹر این آرمی, کہ اف یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ فارماسیوٹیکل انڈسٹری اور بایولوجیکل سیٹ اپس اویلیبل تو آپ
کی کنٹری سفر کرتی ہیں فرام آل سورٹس آف ٹرموائل, تو اس کی طرف بھی ہمیں جانا ہے. تو ایگریکلچر, بایو ٹیک, آئی بلیو ایون ٹیکنیکل آئی ٹی جو سیکٹر جس کو اب ہم بات کی جا رہی ہے, ابھی ریسنٹلی عمر سیف صاحب نے اس میں بہت ہمیں گڈ نیوز دی اور ہمیں بتایا کہ بہت اچھی ہماری اس میں پیمنٹ سسٹم کے پوائنٹ آف ویو کو بھی تھوڑا سا ریزالو کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں جس طرح ایک لانگ اسٹینڈنگ پے پیل کا ایشو ہمارا چل رہا ہے, فورن پیمنٹس کا ایشو ہمارا چل رہا ہے, جیسے جیسے یہ ریزالو ہوں گے تو آئی ٹی انڈسٹری از انادر آئی بلیو بومنگ سیکٹر دیٹ وی شوڈ ٹیپ انٹو. آئی ٹی سیکٹر کی بات ہو رہی ہے تو میں زاہد صاحب سے بولوں گی. زاہد صاحب, ایک طرف ہمارے جو نیبرنگ کنٹری ہے اس کی بہت ایک ہیوج ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کے پوائنٹ آف ویو کو دیکھیں تو کافی عرصے سے وہاں پہ اس چیز کو دیکھنا شروع کر دیا گیا تھا کہ ایک اب آئی ٹی جو ہے وہ نیڈ آف دی آور ہے, اور پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ایک جو بزنسز جنریٹ ہو رہے ہیں وہ تھرو آئی ٹی ہی ہو رہے ہیں. اور ہم نے کچھ ایسے سوشل کمیونیکیشن سسٹمز جو ہیں وہ کووڈ میں بھی جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھے تھے کہ جس کے بزنسز اب بہت ہیوج ہو چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی ٹی کے اندر جو ہمارے پاس ایک ڈائریکشن لی گئی ہے, آئی ٹی پارکس ہیں, ایون پنجاب میں کافی چیزوں میں دیکھا گیا, اب سندھ میں بھی اس میں نیپ ٹیک وغیرہ پہ کام شروع ہوا ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے اس کو تھرو ایس آئی ایف سی دیکھنا, اور ان جو 5 سیکٹر کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا جس میں ایگریکلچر ہے, مائننگ منرل ہے, فرسٹ ٹائم مائننگ اینڈ منرل کو بھی دیکھا گیا, آئی ٹی ہے اینڈ ڈیفینس پروڈکشن ہے, اور بھی ہیں. تو آئی ٹی کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو فردر ایگزیجریٹ کیا جائے ڈے بائی ڈے؟ دیکھیں آئی ٹی از آف کورس ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اگر آپ فرق دیکھ لینا کہ انڈیا کے اندر آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہیں وہ $200 بلین پر اینم سے پلس ہیں, ہماری اراؤنڈ 2 بلین ہے. سو وی آر ناٹ ایون 10% آف وٹ انڈیا از ایز فار ایز آئی ٹی ایکسپورٹس آر کنسرن. عمر سیف صاحب اس کے اوپر ایفرٹ کر رہے ہیں بیکاز ہی از اے آئی ٹی گائے اینڈ ہی از میکنگ آل آؤٹ ایفرٹس. لیکن اس کے اندر نا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ ہمیں آئی ٹی گریجویٹس تیار کرنے ہیں. سو اگر آپ نے اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو دیر از اے سمپل میتھمیٹکس کہ اگر آپ کی آج 2 بلین ہے یا 2.5 بلین ہے اور اگر آپ اس کو 10 بلین پہ لے کے جانا ہے تو یو نیڈ سو مینی آئی ٹی گریجویٹس, بوائز اینڈ گرلز. نیپ ٹیک بنانے کا ایک ارادہ بھی یہی تھا, ایک پلان بھی یہی تھا کہ یہ آپ کو یہ پتہ نا کہ ایک تو ہوتی ہے نا مشین آپ لے آئیں یا مشین میں سے ایک پروڈکشن تیار کر لیں. تو یہ جو بچے بچیاں ہیں جنہوں نے آئی ٹی گریجویٹس بننے ہیں, یو نیڈ ٹو پرووائڈ دیم ود یو نو دس ٹائپ آف ایجوکیشن اینڈ ٹیکنیکل نو ہاؤ, اور اس طرح کی کالجز یونیورسٹیز ہونی چاہیے. تو وہ فگر کرنے کے لیے دیر از میسو ریکوائرمنٹ آف انویسٹمنٹ ان ٹو دی ایجوکیشن سیکٹر. پلس آپ نے جو منرل اس کے حوالے سے بات کی ہے ایس آئی ایف سی کے انڈر, اب آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اس میں ڈیفنس پروڈکشن بھی ہے. اب ڈیفنس پروڈکشن کے لیے ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری جو بھی یہاں پہ ڈیفنس پروڈکشن کی کیپیسٹی ہے وہ 100% فل کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہے. دیر از اے ٹو مچ ڈیمانڈ فرام دا ورلڈ اوور, رائٹ. ہم چونکہ چیمبر آف کامرس کا بھی ہمارا بیک گراؤنڈ ہے تو ہم لوگ یہاں پہ ڈپلومیٹ سے یا فار دیٹ میٹر ڈیفنس اٹیچیز وغیرہ سے بھی ملاقات ہوتی ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ ڈیمانڈ ہے, بٹ ہماری پروڈکشن اتنی نہیں ہے. سو ہمیں اپنی پروڈکشن بھی انہینس کرنی ہے. دیکھیں اسی طرح جس طرح میرے ساتھ دونوں کولیگس نے یہ بات کی ہے کہ فارماسیوٹیکل کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور سیکٹرز کے حوالے سے, تو چونکہ ہم آلریڈی 24-25 کروڑ کی آبادی والا ملک ہے, ہماری یہاں پہ جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ یہیں پہ یوٹیلائز ہو جاتی ہے. یہ بڑا ایک اچھا انہوں نے پوائنٹ ریز کیا ہے سر. یہی میرا سوال تھا کہ ہماری اپنی پاپولیشن اتنی ہے کہ ہماری گروتھ پتہ نہیں چلتی, یا اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے جو اس ابھی کا تک مطلب ہے افشا کہ نہیں ہوا؟ ہمارے پاس ایکسپورٹ سرپلس ہوگا تو ہم ایکسپورٹ کریں گے, رائٹ. ہمیں جو ابھی پروڈکشن کرتے ہیں, ہمارے جو بھی بزنس مین پروڈکشن کر رہے ہیں وہ یہاں پہ لوکل یوز ہو جاتی ہے. دیٹس وائی میرے کولیگ نے یہ بات کی کہ جی ہم جو ہیں صرف کنونشنل 2-4 آئٹمس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, حالانکہ ہمارے پاس بہت زیادہ موجود ہیں, آپشنز ہیں کہ ہم وہ کریں. تو ہمیں اس کو کرنے کی, دیکھیں چیلنجز اور بہت زیادہ ہیں, ایشوز بہت زیادہ ہیں پاکستان کے اندر, بٹ اپرچونیٹیز بھی اتنی زیادہ ہیں. صرف ایک ڈائریکشن کی, ایک کنٹینیوٹی آف پالیسی کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر یہ چیزیں ہو جائیں تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ امپروو کر سکتے ہیں. آپ نے کافی ifs اینڈ بٹس ریز کیے ہیں. ایک طرف عثمان صاحب نے فارماسیوٹیکل سیکٹر کو بتایا, آپ نے بھی ایک طرف ڈیفینس پروڈکشن اینڈ اور بھی بہت سارے سیکٹرز کو ہائی لائٹ کیا, آپ نے مائننگ اینڈ منرل کے پوائنٹ آف ویو کو بھی ڈسکس کیا. ندیم صاحب میں آپ سے پوچھوں گی کہ اپرچونیٹیز ہمیشہ ہی ہوتی ہیں اور سم ٹائمز اپرچونیٹیز آپ کو خود نکالنا پڑتی ہیں, آپشنس نہیں ہوتے پھر بھی آپ کو ایک اس میں سے اچھا آپشن نکالنا پڑتا ہے. ہمارے پاس بہت سارے کنٹریز ہیں جن سے ہمارے کہتے ہیں نا فری ٹریڈ اگریمنٹس FTA موجود ہیں.
कितना फ़ायदा उठाया जा सकता है, और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जैसे अभी हमने जब इंपोर्ट को कर्टेल करते देखा तो यहाँ पे पाकिस्तानी जो सुपरमार्केट की शेल्फ्स हैं उसके अंदर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी हमें बहुत सारी मिली, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमने सोचा नहीं था, लेकिन अब वो उसकी हमें उसका ऑल्टरनेट मैसर है यहाँ पर। तो क्या ऐसी कोई पाबंदी लगानी पड़ेगी या ऐसा कोई रेगुलेटरी टर्म यूज़ करना पड़ेगी ताकि ये चीज़ें आसान हो जाएं, या फिर इसका कोई और भी सोल्यूशन आप समझते हैं होना चाहिए? नताशा, जब इस तरह के इश्यूज आते हैं ना, जिस तरह हमें इंपोर्ट बंद करनी पड़ी, तो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, आपने खुद ही इसका जिक्र कर दिया। अब हम देखें कि बात फिर वहीं पे आती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस वक्त हमारा फोकस नहीं है बिल्कुल भी। आप इस वक्त पिछली गवर्नमेंट जो सी है वो अगर मैं बात करूं, वो आपका रियल एस्टेट पे एमनेस्टी स्कीम लेके आती हैं, ठीक है ना। आप देखें कि 28 से 30 कम से कम 40 के करीब जो रिलेटेड आपके उस सेक्टर से इंडस्ट्री है वो बूम करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम हर वक्त चैम्बर के प्लेटफॉर्म से भी कहते रहे हैं कि जी आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं, उसके लिए कोई अगर एमनेस्टी देनी है तो वहां पे दें। हाउसिंग सोसाइटीज बनते रहेंगे तो एग्रीकल्चर दैट इज कहाँ पे नॉन होगा? प्रोडक्टिव, दैट इज नॉन प्रोडक्टिव, ठीक है ना। वो वन टाइम आपने पार्क कर दी, सब इन्वेस्टर्स आ गए वहां पे, उसकी कोई प्रोडक्टिव आपकी इनपुट नहीं है। आपके खान साहब के आखिरी दौर में उन्होंने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी, इसमें एमनेस्टी दी, जिसमें कि उन्होंने कहा कि जी आप पैसा कहीं से भी लेके आएँ और आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप फैक्ट्री लगाएं। देखिए एक सिंपल सी बात है, मैं नई आने वाली गवर्नमेंट से ये ज़रूर कहूँगा कि जी आपका जो पहला काम है ना वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, आप जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मतलब इस तरह की पॉलिसी देंगे कि जी आप पैसा लाएं, पार्क करें यहाँ पे, आपसे नहीं पूछा जाएगा कहाँ से आ रहे हैं पैसे, और आप वो जो इंडस्ट्री इस तरीके से तो फिर डिस्करेज होंगे जो फाइलर हैं, वो बोलेंगे हमने क्या गुनाह किया था जो इतने अरसे से फाइल करवाया बात ये है कि आपकी एक्सपोर्ट आपने करनी है ना, आपकी एक्सपोर्ट नहीं इस तरह बढ़ सकती जब तक कि आप इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करेंगे। अब मैं छोटी सी मिसाल दूं, मैं हर जगह बिकॉज अभी हमने एसआईएफसी का जो कयाम देखा वो इसीलिए था, वही तो नीड थी कि हमें एफडीए लाना है यहाँ पर। मगर आप ये भी देखें ना इश्यूज हमारे ग्राउंड रियलिटीज में क्या है, हम प्रमोट ही नहीं कर रहे इस साइड को। अब मैंने छोटी सी बात मैं हर जगह करता हूँ कि जी हम ईपीजीज की बात करते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स की बात करते हैं, आपने एक प्रोसेसिंग जोन की बात करते हैं, आपने जब एक बनाना है, ये इंडस्ट्रियल स्टेट बनानी है, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको टाइम चाहिए। आपके बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं पाकिस्तान में जहाँ पे छोटी छोटी जगहों पे आपकी ये चीज़ें बन रही हैं, डेवलप हो रही हैं। आपका वजीराबाद है, आपका सियालकोट है, गुजरांवाला है, आप उनको क्लस्टर्स में आप जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनको उसका दर्जा दें। वहाँ पे जो आपको आपका एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं मशीनरी, उसको आप उसमें उसके डिस्काउंटेड रेट्स पे दें, आपको उनको टैक्स हॉलिडे दें, तो इसी तरह आपकी ग्रोथ होगी। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपॉर्चुनिटी की बात करती हैं, हमारी 30 साल से कम आबादी है, पूरी दुनिया को पता है कि इस वक्त 65-70% है, और मतलब अच्छी यूथ है हमारी, बड़ी प्रोडक्टिव, अगर उसको काम पे लगाया जाए, स्किल जो हमारी राइट ट्रैक पे लगाया राइट ट्रैक पे। अब हमारे जो सारे टेक्निकल वोकेशनल जो एजुकेशन है वो ना होने के बराबर है। पूरी दुनिया अब कन्वेंशनल एजुकेशन से उस साइड पे जा रही है। बच्चा अभी मैट्रिक करता नहीं है तो उसको उस लाइन पे लगा दी जाता है। आप उसको प्रमोट करें, मैक्सिमम करें। नेफ्टेक का काम आया, मगर आई एम सॉरी कि कोई प्रोडक्टिव उस पे काम नहीं हो पाया। सर अभी तो स्टार्ट हुआ है, बहुत कुछ होगा, वो ना होने से हमेशा कहा जाता है ना कि होना बेहतर है। मैं आपकी बात को यही स्टॉप करूंगी, उस्मान साहब के पास चलूंगी। एजुकेशन सेक्टर का जाहिद साहब ने भी जिक्र किया और नदीम साहब ने भी। उस्मान साहब, एजुकेशनल जो सिलेबस है ना, इसको भी थोड़ा सा एक इम्प्रूव करना या उसे थोड़ा सा एक कहते हैं ना अपग्रेडेशन ज़रूरी है। हम एक तरफ हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर देखते हैं, यहाँ पर 6 क्लास 7 क्लास यानी कि सेकेंडरी सेक्शन से ही आपको बताया जाता है कि स्टार्टअप क्या है, आपको ये बताया जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, आपको ये बताया जाता है कि आपको बड़े होकर क्या करना है। करियर काउंसलिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है, और फिर उसके बाद उनका एक खासकर बॉयज़ के अंदर एक ये जर्म ज़रूर मौजूद होते हैं कि वो बिजनेस में ज़्यादातर जाएं। तो आप नहीं समझते कि थोड़ा सा इस चीज़ को भी फोकस करना ज़रूरी है? खासकर आईटी का जिक्र किया जब जाहिद साहब ने, तो आईटी के अंदर तो आपके पास जो एजुकेशन है, इट्स नॉट लाइक कि आप इस साल भी यही कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर भी आपके पास यही एजुकेशन होगी। इसमें तो बड़ी क्विकली टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। प्लीज नहीं, बिल्कुल आपकी जो एजुकेशन है वो बैकबोन है आपकी स्किल्ड लेबर की प्रोविजन के हवाले से। आपकी जितनी लोग इस मैशत में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो एजुकेशन से ही आएंगे। तो आई बिलीव उस करिकुलम को और जो हम पैदावार
ला रहे हैं इस वक्त, जो नई पौध आ रही है, सॉरी टू से वो अप टू द मार्क नहीं है। आप अगर बाहर भी देखिए, आपकी टेक्निकल लेबर इस वक्त डाउनफॉल में है। जो हम एक्सपोर्ट करते थे अनस्किल्ड लेबर तो हम कर रहे हैं, आज भी आप अनस्किल्ड लेबर के लार्ज एक्सपोर्टर हैं। अच्छा, स्किल्ड वर्क लेबर फोर्स की बात कर रहे हैं, बाहर एक्सपोर्ट जो बाहर हम कहते हैं कि हम लोग भेज रहे हैं और आज हमारा ज़र मुबादला सबसे बड़ा एक सोर्स ऑफ लेकिन अभी भी एक्सपोर्ट से तो ज्यादा ही ज़्यादा वो है, रेमिटेंसेस होते हैं। लेकिन वो भी एजुकेशन डिपेंडेंट है ना नताशा। इफ योर एजुकेशन वो लेबर क्लास है ज्यादा, यू आर वेरी राइट। और वो भी अब वहां जाना पड़ेगा क्योंकि अदर कंट्रीज आर कमिंग, वो आपकी जगह लेती जा रही हैं। तो उसमें एक और रोल मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स का, जैसे ये टेफ्टा जैसे इदारे बनाए गए। आई बिलीव ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं टू गिव टेक्निकल स्किल्स टू पीपल। छोटी छोटी स्किल्स हैं जिनसे लोग अपनी वैल्यू एडिशंस कर सकते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप की जा सकती है। गुजरांवाला की बात हुई, गुजरात की बात हुई, सियालकोट को आप देखिए, ये वो एरियाज आप क्या चाहते हैं कि सेक्टर से इनको बना दिया जाए कि ये सिटी इस सेक्टर Yes. एक्सपर्टीज पॉइंट ऑफ व्यू से, Yes. क्योंकि पहले तो ये था कराची इज अ हब ऑफ इकोनॉमी, बट अब ये है कि पूरे Yes. अलग अलग शहरों में बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। यस एग्जैक्टली। अब यू लुक एट प्लेसेस लाइक गुजरांवाला, आप एक हर घर में जाएं, आप यकीन करें वहां आप सीवी ढूंढने जाएं, आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, बिकॉज वहां पे इवन गरीब का जो बच्चा है उसको घर वाले मिला के कोई चीज लगा देते हैं, कोई मशीन के, यार तुम काम शुरू कर दो। तो देयर एंटरप्रेन्योरियल इन नेचर, देयर वेरी एंटरप्रेन्योरियल इन नेचर। तो उनको हमें इनकलकेट करने की जरूरत है, ऐसे हब्स को बनाने की जरूरत है और उनको पुश करने की जरूरत। वहां टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएं, उनको मजीद अपलिफ्ट किया जाए। राइट। जाहिद साहब, एसएमईज का क्या रोल देखते हैं आप, खासकर जब ये न्यू बिजनेसेस की बात हो रही है और यंगस्टर्स की बात हो रही है? तो देखें, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। एसएमईज तो बैकबोन होती हैं किसी भी मुल्क की इकॉनमी की। चाहे हम जापान को देखें, चाहे हम सारी किसी दुनिया, कंट्री जर्मनी को भी को, देखें, ठीक है। चाइना को देखें। बट होता है यहाँ हो क्या रहा है यहाँ पे कि एक तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था, तो बैंकों ने जो पैसे हैं ना वो उठा के गवर्नमेंट ट्रेजरी में रखे हुए थे, बजाय एसएमईज को लोन एक्सटेंड करते। स्मॉल एंड मीडियम को जब लोन देंगे तो वो तब अपने पैरों पे खड़े होंगे, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डिमांड रही है बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से कि आप लोग जो हैं वो एसएमईज के लिए कोटा मुकर्रर करें, कि बैंकों को स्टेट बैंक पाबंद करे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पाबंद करे कि आपने इतना परसेंटेज जो है एसएमई सेक्टर में ज़रूर देना है। और ये रेगुलेशन तब हो सकती है बिकॉज स्टेट बैंक इज द ऑटोनोमस बॉडी, अब तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकती है, और उनको चाहिए कि वो बैंकों को पाबंद करें। फिर उसके अलावा जो स्किल्ड जो इंस्टीट्यूशन हैं कि जहाँ पे स्किल लेबर को तैयार किया जाता है, आपको पता है कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ओल्ड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। फॉर एग्जांपल जापान है, जर्मनी है, वहाँ से डिमांड्स आती हैं कि हमें नर्सिंग, क्वालिफाइड नर्सिंग्स चाहिए, मेल एंड फीमेल बोथ। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास उस लेवल की ट्रेन नर्सेज नहीं सर हैं तो सही, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है और हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में डिमांड आती है, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सीरियसली काम। आज वैसे मुझे एक अच्छी खबर मिली है, दैट टू थ्रू दी SIFC, कि SIFC की एफर्ट्स के साथ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट द फिगर, कि 250 नर्सिंग कॉलेजेस के अप्रूवल पेंडिंग पड़े हुए थे, जो उन्होंने अपने असर और रसूख से रेड टेपिज्म ख़त्म करा के वो करवाएं। सो वी लुक फॉरवर्ड फॉर देयर आर पॉजिटिव न्यूज़ हेयर एंड देयर। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये चीज़ें मटेरियलाइज हों। तो आपको पता है कि अभी तक जो पाकिस्तानी एक लेबर क्लास जो थी ना, वो मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान की, जो आपको पता है कि लिटिल मोर देन 10 मिलियन पीपल पाकिस्तानीज आर ओवरसीज। और तमाम लेबर क्लास का यही एक होता है कि चले हम UAE चले जाते हैं, चले हम सऊदी चले जाते हैं, इनका एक जो टारगेट होता है वो भी यही होता है। हमारी मेजर लेबर क्लास जो है ना वो इन UAE में और सऊदी अरब में है, या फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत कुवैत में, कतर में वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद एक डायस्पोरा जो है वो यूरोप और UK वगैरह में, और उसके बाद फिर लास्ट में अमेरिका में। वो स्किल्ड हैं, वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेसमैन हैं। सो अगर ये देखें, पूरी दुनिया जहाँ जिस मुल्क ने तरक्की की है वहाँ पे मर्दों के साथ साथ ख़वातीन ने भी काम किया है, और हमारी पॉपुलेशन में ख़वातीन इक्वल है मर्दों के हवाले से। अगर यही ख़वातीन जो हैं अगर स्किल्ड लेबर बन जाती हैं और वो अगर बाहर जाती हैं, तो आप सोचें कि कितने उनके पूरे पूरे घराने जो हैं वो खुशहाली का शिकार हो जाएंगे, और पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, एक इनपुट आना शुरू हो जाएगी। सो दीज आर द थिंग्स विच रिक्वायर अटेंशन, एंड ये इश्यूज़ भी पता है लोगों को और गवर्नमेंट्स को, और उनके रेजोल्यूशंस भी पता है। सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग विल चाहिए
کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے. رائٹ ندیم صاحب انہوں نے بھی اگین بہت سارے سوالات اور کچھ کہہ بھی گئے کچھ نہ بھی کہا, یہ کہتے ہیں نا وہ والا کام کیا ہے. ندیم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آنے والے دنوں میں بہت سارے ایسے آپشنس ہیں جن کو لیا جا سکتا ہے, اور جو ہم نے اس 6 مہینے کے اندر چیزیں ہوتی بھی دیکھی, اگر یہی اسپیڈ کے ساتھ اور اس سے اگر تھوڑی اور زیادہ اسپیڈ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے کہ بہت ساری چیزوں کی طرف ہم سولوشنس کی طرف جا سکتے ہیں. ریمیٹنسز کا ذکر کیا, ہمارے پاس کیا ایسی کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے کہ آپ ایک ووکیشنل سینٹرز بنائیں, پراپرلی ان کو سرٹیفائڈ کریں تاکہ ان کا ایک سیلری پیکج بھی اچھا لگے اور وہ جا کے ہمارا ہی جو ایک ریمیٹنسز ہے وہ بڑھیں گے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ, خاص کر ایک ورک فورس پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیں جس طرح میں نے بات کی کہ یہ آپ کا سب سے بڑا جو ریونیو ارننگ آپ کا اوورسیز پاکستانی جب جا کے وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں, تو اس میں آپ کو وار فوٹنگز پہ جو ووکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. ٹیفٹا کا ذکر ہوا, نیفٹیک کا ذکر ہے, اور بہت سارے ادارے ہیں. انکلوڈ دی لینگویج بیریئرز, کہ لینگویج بیریئر یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت بڑا ایشو ہے. تو ابھی جتنے بھی اسکل لیبر جا رہی ہے آپ کی ٹوٹلی انسرٹیفائڈ ہے, پراپرلی ان کو کوئی مطلب وہاں پہ جا کے ہمیں یوزفل ان پٹ نہیں دے پاتے ان پوائنٹ آف, اور بہت زیادہ پوزیشنز نکل رہی ہیں آل اوور دا ورلڈ. اب مڈل ایسٹ میں بڑا کام, سعودیہ میں بہت کام ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آئی نو لاٹ آف کمپنیز فرام ہیئر پاکستان, دے آر رجسٹرنگ دیئر سیلف ان سعودی عربیہ بیکاز دے آر ڈیولپنگ 2-3 نیو سٹیز. تو وہاں پہ اتنی زیادہ ریکوائرمنٹ ہے آئی ٹی سیکٹر سے, آپ کا انڈسٹریل سیکٹر سے, آپ کے میکینیکل سیکٹر سے, بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں پریپیئر ہونے کی ضرورت ہے. تو آپ سارے کنونشنل ایجوکیشن کے ساتھ اس کو پورا نہیں کر سکتے, آپ کو پیرلل گراؤنڈ پہ آپ کو کمپلسری کرنا ہے. اسکلز اینڈ ایجوکیشن کے اوپر فوکس کرنا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ آپ نے صرف ایف اے مطلب کہ گریجویشن کے بعد, ہمیں یہ اسکول لیول پہ اس کو انٹروڈیوس کرانا پڑے گا. سر ٹائم ذرا شارٹ ہے, میں چاہتی ہوں کہ عثمان صاحب بھی کامنٹ کریں. عثمان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, جو ایک کنکلوژن آج کے پروگرام کا ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے, اور خاص کر بزنسز کے پوائنٹ آف ویو سے ایک طرف ہمیں ایکسپورٹس کو دیکھنا ہے, دوسری طرف ہمیں ریمیٹنسز کو دیکھنا ہے, اور وہ ملا کے پھر ہم امپورٹ کو میچ نہیں کر پاتے. جی ہاں بالکل. آئی تھنک جو آج ہماری بات ہوئی اس کا اگر ہم لب لباب یہ رہیں کہ یہ جو ایس اے ایف سی نے کام کیا, دس شوڈ کیری آن. آگے جو گورنمنٹ آ رہی ہے, سرٹنٹی انویسٹر کو دینی بہت ضروری ہے. ایف ڈی آئی کے حوالے سے جو پالیسیز, ریڈ ٹیپزم کی زاہد صاحب نے بات کی, جہاں جہاں ریڈ ٹیپزم ہے اس کو ہمیں اس وقت فوری طور پہ ختم کرنا پڑے گا, اور 10 سے 15 سیکٹرز کو اس وقت آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا جن کو آپ ایک پالیسی کے تحت لے کے چلیں. اینڈ نو میٹر واٹ گورنمنٹ شوڈ کم, وہ پالیسی نہیں چینج ہونی چاہیے. دین دا انویسٹر کانفیڈنس اینڈ دا گروتھ ول کم ان دی ڈومیسٹک سیکٹر ایز ویل ایز دی ایکسپورٹس. بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنا باقی ہیں, بٹ وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. چاہے وہ ٹیکس کے حوالے سے بات ہو جو آپ نے ذکر کیا, چاہے ہم سلیبس کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کریں, بزنسز کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کریں. ویل تھینک یو سو مچ. زاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ندیم صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ, عثمان صاحب نے بھی تشریف لایا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج کے دن ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی اباؤٹ دی اکانومک فائنینشیل ایشوز, اور خاص کر جو آنے والی گورنمنٹ ہے اس کے لیے کیا کیا چیلنجز ہوں گے, کیا کیا چیزیں ہیں, کیا کیا سجیشنز ہیں جو سیٹ کی جا سکتی ہیں, اور ساتھ ساتھ جو اسٹاک مارکیٹ کا جو ایک ریویو ہے وہ بھی ہم نے کیا. زاہد صاحب نے بھی کہا کہ آنے والے دن بہتر ہوں گے. ہمارے پاس ابھی بھی ریکارڈ ہائی پروڈکشن ہے, ہمارے پاس ریکارڈ ہائی نمبرز ہیں, اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہم چیزوں کو اور مزید بہتر ہوتے ہوئے دیکھیں گے, لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم درکار ہے, تھوڑا سا پیشنس درکار ہے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.